السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ سورۃ التکویر، سورۃ تکویر مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت میں خاص طور پر قیامت کے مناظر کو پیش کیا گیا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو یہ بات پسند ہے کہ وہ قیامت کو اس طرح دیکھے جیسے آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اذا الشمس کورت اور اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت غور اور توجہ سے پڑھے۔ اذا الشمس کورت، اذا جس وقت، الشمس سورج، کورت لپیٹ لیا جائے گا، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، یعنی جس طرح سر پر عمامہ لپیٹا جاتا ہے، اسی طرح سورج کے وجود کو لپیٹ کر پھینک دیا جائے گا، جس سے اس کی روشنی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت والے دن چاند اور سورج لپیٹ دیے جائیں گے، چاند کو بھی اور سورج کو بھی۔ اور بعض روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ لپیٹ کر ان دونوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جہنم میں کیوں پھینکا جائے گا؟ تاکہ مشرکین مزید ذلیل خوار ہوں جو ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اذا الشمس کورت، جس وقت سورج لپیٹ لیا جائے گا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورج کی روشنی ایک ہی دم ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ آہستہ آہستہ بجھے گی، اب اس صورت میں اذا بار بار ہر آیت میں آ رہا ہے، اذا الشمس کورت، اذا النجوم انکدرت، اذا الجبال سیرت، یعنی اذا، جس کا مطلب ہے جب یا جس وقت۔ اب اذا جب جس وقت کا یعنی بار بار ذکر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب کا لفظ یا جس وقت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی لازمی موجود ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ سے کہوں کہ جب میں آپ کے گھر آؤں گی، تو اب اتنا جملہ بول کر میں چپ نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کا مطلب ہے اس کے آگے جواب بھی ہے کہ جس وقت یا جب میں آپ کے گھر آؤں گی تو کوئی گفٹ لاؤں گی۔ تو جب کا لفظ یا جس وقت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ کام لازمی ہوگا، جب سورج لپیٹا جائے گا، یعنی یہ کام لازمن ہوگا۔ جب بھی میں آپ کے گھر آئی، یعنی میں لازمن آؤں گی۔ یہ نہیں کہا کہ اگر میں آپ کے گھر آئی، اگر میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آنا ہے یا نہیں آنا، ہاں نا میں بات ہوگی۔ جب کہا جاتا ہے نا جس وقت، تو وہ کام لازمی ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی، یہ نہیں کہا کہ ہوگی یا نہیں ہوگی، بلکہ کہا کہ لازمی ہوگی۔ جب قیامت قائم ہوگی، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، تو ایک حدیث میں ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے گی تو ضرور، یعنی ضرور آئے گی، لیکن تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، یعنی پکی بات ہے یہ کام ہو کر رہے گا کہ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور جب تارے، وَإِذَا النُّجُومُ جس وقت تارے، انْقَدَرَتْ بے نور ہو جائیں گے، دھندلے ہو جائیں گے، یعنی جھڑ کر گر جائیں گے، آسمان پر ان کا وجود ہی نہیں رہے گا۔ جب تارے گر جائیں گے یا مدھم پڑ جائیں گے، دونوں معنی مراد ہیں۔ تو جو چیز دن کے وقت سب سے روشن تھی، یعنی سورج، وہ سورج تھا، اور جو رات کے وقت روشن تھی وہ ستارے تھے، یعنی دونوں کو لپیٹ لیا جائے گا، دونوں گر جائیں گے، یعنی پھر اندھیرا چھا جائے گا، بے نور ہو جائیں گے۔
وَإِذَا الْجِبَالُ، اور جس وقت پہاڑ سُيِّرَتْ چلائے جائیں گے. کیا مطلب ہے پہاڑ چلائے جائیں گے؟ یعنی انہیں زمین سے اکھیڑ کر ہواؤں میں چلایا جائے گا. وہ دھنی ہوئی اون کی طرح اڑیں گے. پہاڑ چل پڑیں گے، پہاڑ اپنی جگہ سے چلنا شروع کر دیں گے. وَإِذَا الْإِشَارُ، اور جس وقت اشارو گھابن اونٹنیاں، بیانے والی اونٹنیاں، اُتِّلَت بیکار ہو جائیں گی، یعنی کوئی اس پر توجہ نہیں دے گا، چھٹی پھریں گی، یعنی کوئی اس پر توجہ نہیں دے گا. وَإِذَا الْإِشَارُ، جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی، گھابن اونٹنیاں. اشارن یا اشراء کی جمع ہے، اشراء کی جمع ہے، یعنی حمل والی گھابن اونٹنیاں. جب ان کا حمل 10 مہینوں کا ہو جاتا ہے تو یہ بہت نفیس اور قیمتی سمجھی جاتی تھی. تو کہا گیا جب قیامت قائم ہوگی تو یہ ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ اگر کسی کے پاس اس قدر قیمتی اونٹنی بھی ہوگی تو وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرے گا، وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرے گا. ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ہوں گی. لوگ اپنے بازاروں میں ہوں گے کہ اچانک سورج کی روشنی جاتی رہے گی، پھر اچانک ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے، پھر اچانک پہاڑ زمین پر گر پڑیں گے اور زمین زور زور سے جھٹکے لینے لگے گی اور بری طرح ہلنے لگے گی. پھر انسان، جنات، جانور اور جنگلی جانور سب آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے. جانور بھی جو انسانوں سے بھاگتے پھرتے تھے انسانوں کے پاس آ جائیں گے. لوگوں کو اس قدر بدحواسی اور گھبراہٹ ہوگی کہ بہتر سے بہتر مال اونٹنیاں جو گھابن ہوگی ان کی بھی خبر نہ لیں گے، ان کی بھی کسی کو کوئی خبر نہیں ہوگی، کوئی پرواہ نہیں ہوگی. جنات کہیں گے کہ ہم جاتے ہیں تحقیق کریں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ آئیں گے دیکھیں گے کہ سمندر میں بھی آگ لگ رہی ہے. پھر اسی حال میں زمین بھی پھٹنے لگے گی، آسمان بھی ٹوٹنے لگیں گے. 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا یہی حال ہوگا. پھر ایک تیز ہوا چلے گی اور تمام جاندار مر جائیں گے. تو یہ قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے. اور یہاں پر اونٹنیوں کا نام کیوں لیا گیا؟ کیونکہ عرب کے نزدیک یہ حاملہ اونٹنی جو ہے سب سے قیمتی چیز ہوتی تھی، اس سے زیادہ قیمتی اور کوئی چیز نہیں تھی ان کے نزدیک. تو وہ دن ایسا دن ہوگا کہ اس کی بھی کسی کو پرواہ نہیں ہوگی، اس اونٹنی کی بھی کسی کو پرواہ نہیں ہوگی، کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہیں دے گا. کیونکہ قیامت کا دن اتنا بڑا دن ہے کہ کسی کو بھی دنیاوی کسی بھی چیز کی کوئی رغبت نہیں ہوگی، کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. بس ہر انسان کو نفسی نفسی اپنی اپنی جان کی فکر ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. وَإِذَا الْوُحُوشُ، اور جس وقت وحوش وحشی جانور حشرت جمع کیے جائیں گے، رل مل جائیں گے. ایک معنی اس کا یہ لیا جاتا ہے کہ انہیں بھی قیامت والے دن جمع کیا جائے گا. جس طرح انسانوں کو اللہ کے سامنے جمع کیا جائے گا اسی طرح ان جانوروں کو بھی اللہ کے سامنے جمع کیا جائے گا. تو یہ وحشی جانور عام طور پر اکٹھے نہیں ہوتے ہیں. اگر یہ اکٹھے ہو جائے نا تو ان کی لڑائی ہو جاتی ہے. ہر جانور اپنا اپنا کام کرتے ہیں. شیر ہے وہ اپنا کام کرتا ہے، چیتا ہے تو چیتا اپنا کام کرتا ہے، بھیڑیں ہیں تو بھیڑ اپنا کام کرتے ہیں، ریچھ وغیرہ جو کوئی بھی ہے یہ وحشی جانور یہ اپنے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. تو اس دن کی ہولناکی ایسی ہے کہ یہ سب وحشی جانور اکٹھے ہو جائیں گے. اور بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب جانور اپنی اپنی جگہ سے بھاگ جائیں گے اور جہاں انسان رہتے ہیں اس جگہ آ جائیں گے، انسان کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے. اور یہاں ایک اور بات ہے کہ دنیا میں انسان ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور جانور اکیلے اکیلے اپنا کام کرتے ہیں. تو اس دن انسان ایک دوسرے سے بھاگے گا، جانور اکٹھے ہو رہے ہیں. قیامت والے دن جانور اکٹھے ہو جائیں گے اور انسان ایک دوسرے سے بھاگے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، میاں بیوی ایک دوسرے سے بھاگیں گے. لیکن قیامت والے دن ایک دوسرے سے بھاگیں گے. آج دنیا میں اکٹھے رہتے ہیں،
اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر کسی کو نفسی نفسی اپنی اپنی جان کی فکر ہوگی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جس وقت بہار دریا سجرت، بھڑکائے جائیں گے، جھونکے جائیں گے، جب دریا میں آگ لگا دی جائے گی، یعنی ان میں اللہ کے حکم سے آگ بھڑک اٹھے گی دریا کے اندر، تو سمندروں کو آگ لگ جائے گی۔ تو اب ہم سوچتے ہیں کہ سمندر تو پانی ہے اور پانی تو آگ کو بجھاتا ہے، تو اس کے اندر آگ کیسے لگ جائے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سمندر کو بھڑکانے پر بھی قادر ہے، اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ سمندر میں آگ بھڑکا دے، سمندر میں آگ لگ جائے گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ، اور جس وقت نفوس جانیں زُوِّجَت، ملائی جائیں گی، جس وقت جانوں کو ملا دیا جائے گا۔ اس کے بہت سے معنی کیے جاتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ انسان کے جسم کو روح کے ساتھ جوڑا جائے گا، جیسے انسان فوت ہو گیا تو اس کی روح آسمان پر چلی گئی اور جسم قبر میں، اب قیامت والے دن ان دونوں کو جوڑا جائے گا، قبر سے جسم کو نئے سرے سے بنایا جائے گا اور روح اس میں ڈالی جائے گی، دونوں کو جوڑ دیا جائے گا۔ دوسرا معنی بعض مفسرین نے یہ کیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نیک لوگوں کو نیک کے ساتھ جوڑ دے گا، نیک لوگوں کو نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ دے گا، برے لوگوں کو برے لوگوں کے ساتھ جوڑ دے گا، یعنی اچھے اچھوں کے ساتھ ہوں گے، برے بروں کے ساتھ ہوں گے، جیسا کہ سورۃ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، کہ 3 قسم کے گروہ بنا دیے جائیں گے، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال السابقون السابقون، اصحاب الیمین داہنے ہاتھ والے جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے جن کا اعمال نامہ بائیں الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، السابقون السابقون یعنی وہ لوگ جو دین پر چلنے میں سب سے پہلے سبقت کرتے تھے، بڑھ چڑھ کر ریس لگایا کرتے تھے۔ تو ہر کسی کو اپنے اپنے جوڑے کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ تو جس قسم کے لوگوں کے ساتھ آج آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو قیامت والے دن آپ انہی کے ساتھ ہوں گے، انہی کے ساتھ آپ کو اٹھایا جائے گا، انہی کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کوئی بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ استغفر اللہ، جو کوئی بھی کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، اس جیسے طور طریقے اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے، اس کو لائک کرتا ہے، پسند کرتا ہے، تو قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ اپنا خود جائزہ لیں کہ ہم کس کو پسند کرتے ہیں۔ تو جو کوئی بھی کسی سے محبت کرتا ہوگا قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو جب صحابہ کرام کو یہ حدیث پتہ چلی تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے اس سے زیادہ خوشی کا موقع نہیں تھا جب ہم نے یہ حدیث سنی، کیونکہ ہم سب کو پتہ تھا کہ ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز کی محبت سے زیادہ ہے، کیونکہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں اور ہم انشاءاللہ قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ، اور جس وقت موعودۃ گاڑی ہوئی لڑکی سے، جس کو زندہ درگور کر دیا گیا، جس کو زندہ دفنا دیا گیا، سُئِلَت پوچھا جائے گا، اسے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ، کس گناہ کی وجہ سے قُتِلَت تجھے مارا گیا، تجھے قتل کیا گیا۔ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَت، جب اس لڑکی سے جس کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا، جو زندہ دفنا دی گئی تھی، اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر اس کو مارا گیا، کس گناہ پر اس کو قتل کیا گیا۔ اچھا جی، تو قیامت، یہ جس لڑکی کو زندہ دفن کیا گیا تو قیامت والے دن اس سے بھی پوچھا جائے گا، اور یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، یہ عام لوگوں میں یعنی عام روایت تھی کہ وہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورۃ نحل میں کہ جب کسی کو لڑکی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، اور پھر وہ سوچتا ہے کہ یا تو میں بیٹی کو رکھ لوں اور ذلیل ہو جاؤں، یا پھر میں اس کو دفنا دوں۔ تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا تھا۔ اچھا، 2 وجہ تھیں جس وجہ سے بچی کو وہ قتل کر دیتے تھے۔
کون سی وجہ تھی؟ ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ لڑکی ہمیں کما کر نہیں دے گی، کہ میں اس کی پرورش بھی کروں، اس کو پالوں، خرچہ کروں، تو یہ بڑی ہو کر اس طرح کما کر نہیں دے گی جس طرح کہ بیٹا کما کر دیتا ہے۔ ایک وجہ یہ تھی۔ اور دوسری وجہ، اگر معاشرے میں اس نے کوئی غلط حرکت کی تو ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ لڑکا کرے تو کوئی بات نہیں، لڑکی کرے تو شرمندگی ہوگی، تو اس طرح ہم ذلیل ہوں گے۔ تو اس طرح ایک ماں اپنی بیٹی کو قربان کرنے اور باپ دفن کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ اور بچی کو دفنانے کے بھی 2 طریقے ہوتے تھے، اس کو زندہ درگور کرنے کے 2 طریقے تھے۔ تو ایک طریقہ یہ تھا کہ جہاں پر ڈیلیوری ہو رہی ہے اسی کے ساتھ ہی ایک گھڑا کھود دیتے تھے، گھڑا کھود دیا جاتا تھا۔ اگر بیٹا ہوا تو رکھ لیں گے، اگر بیٹی ہوئی تو ادھر گھڑے میں ڈال دیں گے اور مٹی ڈال کر اس کو مار دیں گے۔ ایک طریقہ یہ تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ماں باپ سوچتے تھے کہ رکھیں نہ رکھیں، تو بچی کو پالتے تھے، کشمکش میں ہوتے تھے کہ رکھ لیں یا نہ رکھیں، رکھ لیں یا نہ رکھیں۔ جب بچی 5 یا 6 سال کی ہو جاتی تھی تو پھر وہ کہتے تھے کہ اب اس کو دفنانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ جتنا ٹائم اس کے ساتھ گزارنا تھا ہم نے گزار لیا۔ پھر ماں بچی کو خوب تیار کرتی تھی کہ آج تم ایک خاص کام کے لیے اپنے باپ کے ساتھ جا رہی ہو، اور باپ اسے ایک جنگل میں لے جاتا تھا جہاں پر اس کا باپ ایک رات پہلے ہی گھڑا بنا چکا تھا۔ پھر اس بچی کو بہانے سے گھڑے میں ڈال دیتا ہے اور پھر اس کے اوپر بے دردی سے مٹی ڈالتا رہتا یہاں تک کہ بچی دم توڑ دیتی۔ پھر باپ سمجھتا اب میں باعزت ہو گیا ہوں، میں نے اپنی بیٹی کو دنیا سے رخصت کر دیا ہے۔ استغفر اللہ۔ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم اگر کوئی گناہ ایسا ہوتا جس کا اسلام لانے کے بعد بھی اس کی پکڑ ہوتی، اس کی سزا ملتی، تو وہ یہ گناہ ہوتا، زندہ درگور کرنے والا۔ لیکن اسلام لانے کے بعد اللہ اپنے بندوں کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے جاہلیت کے زمانے میں اپنی بچیوں کو زندہ دفنا دیا تھا، اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک کے بدلے ایک غلام آزاد کر دو۔ اس نے کہا میں تو غلام والا نہیں ہوں، یعنی میرے پاس غلام نہیں ہے، البتہ میرے پاس اونٹ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک کے بدلے ایک ایک اونٹ اللہ کے نام پر قربان کر دو۔ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے تجھے مارا گیا تھا، قتل کیا گیا تھا؟ ذنب کہتے ہیں ایک چھوٹے سے گناہ کو، کہ کسی چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے، یعنی کس گناہ کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا تھا۔ اللہ نے دیکھیں اس آیت میں بچی سے سوال کیا ہے، اس باپ سے نہیں پوچھ رہا بتا تو نے کیوں اس کو قتل کیا تھا، بچی سے پوچھا جا رہا ہے، باپ سے نہیں پوچھا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کر رہا۔ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے تجھے مار دیا گیا۔ وَإِذَا، اور جب، وَإِذَا الصُّحُفُ، اور جس وقت اعمال نامے نوشیرت کھولے جائیں گے، جس وقت اعمال نامے کھولے جائیں گے، کیا مطلب ہے؟ یعنی موت کے وقت یہ صحیفے یا اعمال نامے لپیٹ دیے جاتے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں، پھر قیامت والے دن حساب کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ قیامت والے دن پھر کھول دیے جائیں گے اور ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیے جائیں گے، نامہ اعمال بانٹے جائیں گے، کسی کے دائیں ہاتھ میں، کسی کے بائیں ہاتھ میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم تو لکھوا رہا ہے، جو لپیٹ کر پھر کھول کر تجھے دیا جائے گا، اب دیکھ لے کہ تو کیا لکھوا رہا ہے، اب دنیا میں دیکھ لے اب تو کیا لکھوا رہا ہے۔ ایک دن جب تیری موت آنی ہے تو اس کو بند کر دیا جائے گا، پھر قیامت والے دن کھول کر تیرے ہاتھ میں دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا پڑھ جو تو اپنا اعمال نامہ لکھوا کر آیا ہے، اب تو خود دیکھ لے کہ تو کیا لکھوا رہا ہے۔ وَإِذَا، اور جس وقت، السَّمَاءُ، آسمان، کُشِطَت، آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَت، جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، یعنی وہ اس طرح ادھیڑ دیے جائیں گے جس طرح چھت ادھیڑ دی جاتی ہے۔ کشاد کہتے ہیں کسائی کو،
جب وہ گوشت کو چیرتا ہے تو اس کی سرخی واضح ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، کہ آسمان لال ہو جائے گا۔ جو آج اتنا بڑا مضبوط آسمان ہے، تو قیامت والے دن اس کو بھی ادھیڑ دیا جائے گا، اس کی بھی کھال کھینچ لی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ، اور جس وقت دوزخ، جہنم، سُعِّرَت، بھڑکائی جائے گی، اسے دھکایا جائے گا۔ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، حدیث میں ہے کہ وہ جہنم جس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، وہ اتنی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ ایک حدیث میں ہوتا ہے 100 گنا زیادہ تیز ہے۔ تو آج ہم سے دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی، تو وہ آگ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ دیکھیں، جہنم بھی اللہ کی مخلوق ہے، جہنم بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جہنم بھی سانس لیتی ہے، غراتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اس کی 2 آنکھیں بھی ہیں، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اس کا کھانا جو ہے وہ زری ہے، زقوم ہے، اور جو پانی ہے وہ حمیم ہے، غساق ہے، یعنی کھولتا ہوا پانی ہے، یا پھر پیپ اور خون ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم نے اللہ سے شکایت کی کہ اے اللہ، میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، یعنی اتنی تیز آگ ہے۔ تو اللہ نے اس کو اجازت دی کہ وہ 2 سانس لیا کرے، سال میں 2 سانس لینے کی اجازت دی گئی، 1 مرتبہ سانس باہر نکالے اور 1 مرتبہ سانس اندر کھینچے۔ اب سخت سردی گرمی اس کے یہ 2 سانس ہیں، جب باہر نکالتی ہے تو گرمی، سخت گرمی ہے، اور جب اندر کھینچتی ہے تو سخت سردی آتی ہے۔ تو کہا گیا وہ ایسی جہنم کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے اس سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، جہنم کی آگ سے بچائے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور پھر فرمایا وَإِذَا الْجَنَّةُ، اور جس وقت جنت اُزْلِفَت، نزدیک کر دی جائے گی، قریب کر دی جائے گی، مومنوں کے لیے عزت و تکریم کے لیے۔ جس طرح ہم مومن جنت میں جانا چاہتا ہے، اسی طرح جنت بھی چاہتی ہے کہ یہ میرے اندر آئے، تو اس کی تکریم کے لیے اس کو قریب کر دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص بھی 3 مرتبہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہے، 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت بھی پھر اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ جیسے کہ ایک انسان ہے، انسان نے کہا اللہم انی اسألک الجنہ، کہ اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں، تو جنت اس کے لیے کہتی ہے اللہ اسے جنت میں داخلہ دے دے، اسے جنت میں داخل کر دے، داخلہ دے دے۔ اور جو یہ کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم کی آگ سے پناہ دے دے، تو جہنم بھی کہتی ہے یا اللہ اس کو اس آگ سے بچا لے۔ تو ہمیں بھی یہ دعائیں مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم اجرنی من النار۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عالمت، جان لے گا، نفسن، ہر ایک انسان، ما جو احضرت، جو کچھ اس نے حاضر کیا۔ کیا مطلب ہے؟ اب یہ جواب شروع ہو رہا ہے، یعنی جو پیچھے کام بتائے گئے ہیں، مذکورہ امور جو ظہور پذیر ہوں گے، جن میں سے 6 کا تعلق جو ہے وہ دنیا سے ہے، 6 کاموں کا تعلق دنیا سے ہے، اور دوسرے 6 کاموں کا تعلق آخرت سے ہے۔ کون سے 6 ہیں؟ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، دنیا سے تعلق۔ واذا النجوم انکدرت، جب تارے بے نور ہو جائیں گے، دنیا سے تعلق۔ واذا الجبال سیرت، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، دنیا سے تعلق۔ واذا العشار عطلت، اور جب گھابن اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی، یہ بھی دنیا سے تعلق۔ واذا الوحوش حشرت، جب کہ وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، دنیا سے تعلق۔ واذا البحار سجرت، اور جب دریا میں آگ بھڑکائی جائے گی، ان سب کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ آگے جو 6 بیان ہو رہے تھے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، یہاں تک جو ہے یہ 6 ہیں۔ تو ان 6 کا تعلق آخرت سے ہے۔ اس وقت ہر ایک انسان کے سامنے اس کی حقیقت آ جائے گی، ہر شخص جان لے گا کہ اس نے اس دنیا کی زندگی میں کیا کچھ اعمال کیے تھے۔ وہ سب عمل اس کے سامنے موجود ہوں گے، نیک ہے تو سامنے دیکھ لے گا، اور اگر بد ہے، برا ہے، تو اس دن وہ آرزو کرے گا کہ کاش کہ ان کے اور اس کے درمیان بہت دوری ہو جاتی، یعنی میرے درمیان اور میرے اعمال جو برے اعمال ہیں ان کے درمیان بہت دوری ہوتی، یہ مجھے نظر ہی نہ آتے۔
تو یہاں سے اب جواب کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، عالمت نفس ما احضرت، نفس ما احضرت۔ اب یہ جواب آ رہا ہے پہلے آیتوں میں اذا جب جس وقت، یعنی یہ آ رہا تھا جس طرح کے ہے اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، تو اب انسان کو یعنی اس وقت پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں، وہ کیا لے کر آیا، وہاں پر کیا لے کر آیا۔ اب پیچھے سے ہر آیت کے ساتھ یہ جواب ملا لے، اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، عالمت نفس ما احضرت، تب ہر انسان جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ جب تارے بے نور ہو جائیں گے تو ہر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ یعنی اب جو پیچھے سارے سوال یعنی باتیں تھیں، اب یہ ان کا جواب ہے، اس کے ساتھ جوڑ لیں۔ فلا اقسم، بس میں قسم اٹھاتا ہوں، بالخنس، خنس پیچھے ہٹ جانے والوں کی، سے مراد تارے ہیں، یہ ستارے جو کہ دن کے وقت اپنے منظر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یعنی دن کے وقت یہ نظر نہیں آتے، چھپ جاتے ہیں، اور رات کو ظاہر ہوتے ہیں، اپنے منظر سے چھپ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ معنی ہے، یا پھر اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ستاروں کی قسم اٹھا رہے ہیں، ان ستاروں کی جو کہ چھپ جاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسمان پر کچھ ستارے ایسے ہوتے ہیں جو کہ نظر آتے ہیں اور پھر چھپ جاتے ہیں، پھر نظر آتے ہیں پھر چھپ جاتے ہیں۔ خنس کہتے ہیں جو نظر آتا ہے پھر چھپ جاتا ہے، جیسے خناس شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جانا ہے۔ ان ستاروں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی، الجوار الکنس، سیدھے چلنے والوں ستاروں کی قسم، کنس جو کہ دبک جاتے ہیں یعنی غائب ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آسمان پر ہم دیکھتے ہیں کچھ ستارے ایسے ہیں چلتے چلتے یعنی چلتے ہیں، نظر آتے ہیں، پھر آگے جا کے غائب ہو جاتے ہیں، پھر نظر آنے لگ جاتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں، یہ وہ ستارے ہیں، اور پھر یہ ستارے شیطان کو مارنے کے کام آتے ہیں۔ واللیل، اور رات کی قسم ہے، اذا جب جب وہ جانے لگے، یہ اس جو ہے نا یہ رات کے آنے پر بھی بولا جاتا ہے اور رات کے جانے پر بھی بولا جاتا ہے۔ واللیل، رات کی قسم ہے، اذا جب وہ ختم ہونے لگے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے، یہ سب کام کرنے پر اللہ پوری قدرت، اور دن اور رات یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے۔ وصبح، اور صبح کی قسم، اذا تنفس، جب وہ دم لینے لگے۔ کیا مطلب ہے دم؟ یعنی جب وہ اپنی روشنی پھیلائے۔ صبح کی قسم جب وہ نمودار ہو جائے، ظاہر ہو جائے، اس کی روشنی پھیل جائے، صبح کی قسم اٹھائی، رات کی قسم اٹھائی، ستاروں کی قسم اٹھائی، تو قسم اٹھا کر کیا فرمایا، انہو، بے شک یہ، لقول، البتہ یہ کلام ہے، یہ کہنا ہے، رسول، ایک پیغام پہنچانے والے کا، کریم، جو کہ بزرگ ہے۔ ادھر رسول سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اس لیے کہ وہ یعنی اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آتے ہیں، رسول ہیں یعنی پیغام لے کر آنے والے، اس وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آتے ہیں۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جو پیغام لے کر آتا ہے نا وہ کریم، وہ بڑا بزرگ ہے، وہ کتنا عظیم ہے۔ دیکھیں جب پیغام لانے والا فرشتہ اتنا عظیم ہے تو جو پیغام ہے وہ کتنا عظیم ہوگا۔ اور پھر کہا ذی قوت، وہ بڑی قوت والا ہے، عند ذی العرشی، عرش کے مالک کے نزدیک وہ بڑی ذی قوت والا، مکین، بڑے مرتبے والا ہے۔ یہ بڑی قوت والے فرشتے ہیں، اللہ کے عرش کے قریب ہیں، اللہ کے مکرم فرشتے ہیں، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنی قوت والا فرشتہ ہے کہ اللہ جو پیغام، کہ اللہ کا یہ جو پیغام لے کر آتا ہے کوئی اس کو چھین نہیں سکتا ہے، بدل نہیں سکتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو شیطان ہیں ان کو شعلے لگ رہے ہوتے ہیں، انہیں شعلے لگتے ہیں۔ یہ ایسا مضبوط فرشتہ ہے، سخت پکڑ والا فرشتہ ہے، اور اللہ کے پاس جو کہ عرش والا اللہ ہے، یعنی عرش والے اللہ کے پاس ہے، بلند ہے، ذی مرتبہ ہے۔ اور کہا کہ مطاعن، کہا مانا گیا ہے، سما وہاں کا امین، معتبر ہے، امانت دار ہے، یعنی ان کی بات وہاں پر سنی جاتی ہے فرشتوں میں، یعنی فرشتے ان کے فرما بردار ہیں، آسمانوں میں ان کی سرداری ہے کہ اور فرشتے ان کے فرما بردار ہیں، تابع ہیں، تابع فرمان ہیں، اور وہ اس کام پر مقرر ہیں کہ اللہ کا کلام رسول تک پہنچائے۔ کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور یہ فرشتے اللہ کے امین ہیں، اس میں کوئی خیانت نہیں کرتے، امین ہے اس کی، یعنی فرشتوں کے درمیان اس کی بات مانی جاتی ہے، وہی لے کر آنے میں امین ہے،
کوئی خیانت نہیں کرتے. اور یہ اتنے طاقتور ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، اتنے طاقتور ہیں کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کے ایک کونے سے، صرف کونے سے، اپنے پر کے کونے سے پوری بستی کو الٹا دیا، پوری بستی کو الٹا دیا. ذی قوت، بڑی قوت والے ہیں. اور جو کام اس کے ذمہ لگایا جاتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے، جو کام اس کے سپرد کیا جاتا ہے ذمہ وہ اس کو پوری قوت کے ساتھ کرتے ہیں. مطاعن کہا مانا گیا، یعنی مطاعن جن کی اطاعت کی جاتی ہے اسے مطاع کہتے ہیں. یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک مقام دیا گیا ہے کہ یہ جو بھی حکم دیتے ہیں تو سب فرشتے اس کی مانتے ہیں، اور وہ وہاں پر ہیں بھی امین، امانت دار ہیں. وما صاحبکم، اور نہیں ہے تمہارا ساتھی بھی مجنون، کوئی دیوانہ نہیں ہے، تمہارا ساتھی کوئی دیوانہ نہیں ہے. یہ جو خطاب ہے نا یہ اہل مکہ سے ہے، اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے. اور صاحب سے مراد یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی تم جو گمان کرتے ہو کہ تمہارا ہم نسب، ہم وطن ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. ذرا قرآن پڑھ کر تو دیکھو کہ کیا کوئی دیوانہ ایسے حقائق بیان کر سکتا ہے، جو پہلے قومیں گزری ہیں ان کے صحیح صحیح حالات بتا سکتا ہے جو اس قرآن میں بیان کیے گئے ہیں؟ نہیں، یہ کوئی نعوذ باللہ مجنون دیوانہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، جو کہ آ کر وہ تمہیں سناتے ہیں. کیونکہ مشرک یہ سمجھتے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی علم باتیں لے کر آتے ہیں تو یہ کوئی کاہن ہے، جادوگر ہے، مجنو ہے. تو اللہ نے فرمایا تمہارا ساتھی مجنو نہیں ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول نہیں کہا بلکہ فرمایا تمہارا ساتھی، صاحبکم، تمہارا ساتھی. یہاں یہ نہیں کہا کہ رسول مجنون دیوانہ نہیں ہے. اب یہاں پہ ساتھی کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ یہ تمہارے اندر ہی تو رہے ہیں، پلے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، اور تم خود ہی تو صادق اور امین کہا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، اور جب یہ اللہ کا دین لے کر آئے تو اب تم اس کو مجنون کہتے ہو. تو کہا یہ مجنون دیوانہ نہیں ہے. وَلَقَدْ البتہ تحقیق رَآهُ، دیکھا اس کو، بالافقی، آسمان کے کنارے پر، مبین، ظاہر، کھلے کنارے پر دیکھا. اب یہ جو دیکھنا ہے نا یہ پہلی مرتبہ کا دیکھنا ہے. اور کس کو دیکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا آسمان کے کھلے کناروں پر. یہ دیدار جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، ان کی اصلی حالت میں دیکھا تھا. اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ انہوں نے پورا آسمان کو ڈھانپا ہوا ہے. حضرت جبرائیل کے 600 پر تھے. یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اپنی اصلی حالت تھی. ویسے تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی حالت میں بھی آتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا تھا. ایک مرتبہ یعنی یہاں پر جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور یہ ابتدائے نبوت کا واقعہ ہے. اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے جنہیں آسمان کے کناروں کو بھر دیا تھا. ان کے پروں نے آسمان کے کنارے یعنی چھپ گئے تھے. 600 پر تھے. اور دوسری مرتبہ جو دیکھا تھا وہ معراج کے موقع پر دیکھا تھا، سدرۃ المنتہا کے قریب. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا. 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا تھا. وما، اور نہیں ہوا وہ علی الغیب، غیب پر، بزنین، کوئی بخیلی کرنے والا، کنجوسی کرنے والا. کون؟ 2 معنی لیے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام لیے جاتے ہیں کہ وہ علم چھپانے میں کوئی کنجوس نہیں تھے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہ ساری کی ساری بات آ کر بتا دیا کرتے تھے. اور دوسرا ایک معنی اس کا یہ بھی لیا جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن باتوں کی اطلاع دی جاتی تھی، جو احکام و فرائض آپ کو بتلائے جاتے تھے، ان میں سے کوئی بات آپ اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، بلکہ ہر بات، ہر حکم لوگوں تک پہنچا دیتے تھے. وما ہوا بقول شیطان الرجیم، وما، اور نہیں ہوا وہ، بقولی، یہ کہنا جو ہے، بقولی کہنا، شیطان کا، الرجیم جو کہ مردود ہے. یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے جیسا کہ تم سمجھ رہے ہو. یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے. جس طرح نجومیوں کے پاس شیطان آتے ہیں اور آسمانوں کی بعض چوری چھپی باتیں ادھوری شکل میں انہیں بتا دیتے ہیں، تو قرآن ایسا نہیں ہے. یہ قرآن کی شان ہے کہ یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، یہ کسی شیطان کا قول نہیں ہے. ہمیں تو خود حکم دیا ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لو، شیطان سے پناہ مانگ لو. یہ کسی شاعر کا بھی قول نہیں ہے اور نہ ہی کسی کاہن کا قول ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے. آگے فرمایا فَأَيْنَ، پس کہاں، تَذْهَبُونَ، تم جانتے ہو. اب تم کہاں جا رہے ہو؟ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب تم کہاں جا رہے ہو کہ میں نے اتنا عظیم پیغام عظیم فرشتے کے ذریعے
عظیم پیغمبر پر بھیجا جو تم تک پہنچا، اب یہ کلام تم تک پہنچ گیا، اب تم بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس پر عمل کر رہے ہو یا کسی اور طرف جا رہے ہو؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے تجھے دونوں راستے دکھا دیے، ہم نے تجھے دونوں راستے دکھا دیا، اچھائی اور برائی دونوں راستہ بتا دیا۔ اب ایک سوال تو یہ ہے کہ تم نیکی کے راستے پہ جا رہے ہو یا پھر برائی کے راستے پر جا رہے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب جا اللہ کی طرف رہے ہیں، اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں، قیامت کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا تیاری کر رہے ہیں۔ جانا تو ہم نے اللہ ہی کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کہاں جا رہے ہو، یعنی کیوں تم اس سے اعراض کر رہے ہو، قرآن سے کیوں اس سے دور بھاگ رہے ہو، کیوں میری اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے ہو، کیوں تم اس کی اطاعت نہیں کرتے ہو، تم کہاں جا رہے ہو، سب کچھ تمہارے پاس پہنچ چکا ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، ان ہوا نہیں ہے یہ الا مگر ذکر نصیحت للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی یہ قرآن تمام جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، صرف ایمان والوں کے لیے نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے کہا گیا کہ نصیحت ہے، انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی اس سے ہدایت لینا چاہے تو یہ اس کے لیے کافی ہے قرآن پاک۔ بلکہ امام شافعی نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر پورے قرآن میں صرف ایک سورت نازل ہو جاتی، سورت اثر بھی نازل ہو جاتی تو یہ بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو پورا قرآن نازل کیا ہے، تو پورا قرآن نازل ہونے کے بعد بھی اگر انسان گمراہ ہی رہے تو پھر اس میں افسوس ہے اس انسان پر۔ ویسے تو ہدایت کے لیے ایک سورت ہی کافی تھی، لیکن اللہ نے تو ہدایت کے لیے پورا قرآن پاک نازل فرما دیا، کھول کھول کر سب کچھ بتا دیا، بیان کر دیا، ہدایت اور گمراہی دونوں راستے تمہیں دکھا دیے، ان کی وضاحت کر دی۔ تو کہا یہ صرف انہی کے لیے ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ کہا یہ تمام یعنی انسانوں کے لیے ہدایت ہے اس کے اندر۔ تو لمن اس کے لیے شاء جو چاہے گا منکم تم میں سے ان یستقیم کہ وہ سیدھے راستے پر چلے۔ اب کہا ان لوگوں میں سے جو چاہتا ہے نا کہ مجھے ہدایت ملے، جو چاہتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر چلوں، تو اسی کے لیے ہدایت ہے، یعنی اسی کے لیے جو تم میں سے سیدھی راستے پر چلنا چاہتا ہے وہی اس سے نصیحت حاصل کرے گا۔ ہے اب یہ سب کے لیے، سب آئیں اس سے نصیحت حاصل کریں، لیکن اس سے نصیحت پھر کہا وہی حاصل کرے گا جو کوشش کرے گا، جو چاہتا ہوگا۔ اب جو چاہتا ہے تو وہ سیدھا راستہ اختیار کرے، جو اختیار کرے گا تو اسی کا بھلا ہوگا، اس میں اسی کا فائدہ ہوگا، اور جو صراط مستقیم اختیار نہیں کرے گا تو اس میں اسی کی اپنی مرضی ہے، اس میں اسی کا ہی نقصان ہوگا۔ آگے فرمایا وما تشاءون، اور نہیں تم چاہتے الا مگر ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، ربو جو کہ رب ہے عالمین تمام جہانوں کا، یعنی تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ تبارک و تعالی چاہے۔ ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی انسان کی چاہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ انسان کیا چاہتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آپ کی چاہت ہے اور ایک اللہ کی چاہت ہے۔ جو اللہ کی چاہت ہے تو اللہ تو ہر ایک کے لیے ہدایت ہی چاہتا ہے، لیکن کیا آپ اپنے لیے ہدایت چاہتے ہیں یا نہیں؟ آپ بھی اپنے لیے ہدایت چاہتے ہیں یا نہیں؟ حدیث میں آتا ہے جو شخص اللہ کی طرف ایک قدم لے کر آتا ہے اللہ اس کی طرف 10 قدم لے کر آتا ہے، جو کہ چل کر جاتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے، یعنی پہلا قدم ہم نے اٹھانا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ سب ہدایت پر آ جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ ہر چیز بغیر مانگے عطا کر دیتے ہیں، لیکن ہدایت نہیں۔ ہدایت کا جو طالب ہوتا ہے، جو ہدایت کو چاہتا ہے، ہدایت اسی کو ہی ملتی ہے۔ تو آپ بھی تو اپنی چاہ دکھائیں نا، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کتنی چاہت کرتا ہے مجھ سے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک سمجھانے، پڑھنے، پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔